الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہے ماں تو مباش اصلا کمال اینست بس رو درو گمشو وصال اینست بس کار سازے کار ماں درکار ماں
فکر ماں درکار ماں آزار ماں. حمد و صلات کے بعد میں نے اس کلام کی تلاوت کی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا. اور فصاحت و بلاغت میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ فصاحت و بلاغت کے اس مقام پر فائز ہے جہاں تک انسان کی رسائی ناممکن ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو اس قرآن پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس کی مثل کوئی صورت بنا کر لاؤ. وادعوا شہداءکم، اور اپنے بڑوں کو بھی بلاؤ، فصحاء و بلغاء کو بھی بلاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم یہ قرآن نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. قربان جائیے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد پر کہ آپ نے پر قرآن پاک نازل ہوا، جس کو پہاڑوں نے نہ برداشت کر سکا آپ نے برداشت کیا. اتنا وزن پڑتا تھا کہ جاڑے کی سخت سردیوں کے اندر
وحی کے نزول کے وقت پسینہ آ جاتا تھا اور اتنا وزن پڑتا تھا جیسے احد کا پہاڑ کسی پر رکھ دیا جائے، قربان جائے حضور علیہ السلام کی شان پر کہ یہ پورے کا پورا قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ نے اس کو برداشت کیا، جبریل امین لے کر آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ تشریف لائے، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام پر 10 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام پر 200 مرتبہ، اور سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ آپ تشریف لائے۔ یہ ہے آپ کی شان۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ مسلمان اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے تو جاءوک، وہ آپ کے پاس آئیں، آپ کے دربار میں حاضر ہوں، واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی ان کے لیے استغفار فرمائیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا پائیں گے۔ حج کے دن ختم ہو گئے، لاکھوں فرزندان توحید نے حج کر لیا، اور لاکھوں مسلمانوں کے دل میں حرمین شریفین کی زیارت کی حسرت رہ گئی۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو پچھلے تمام گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ ایک کلمہ طیبہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، تو وہ حج سے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ دوسرا، مہاجر جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کرے تو اس کے تمام اگلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرا، حاجی جب حج کر کے مقبول حج کرنے کے بعد جب واپس آتا ہے تو حج کے برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے تمام گناہوں کو معاف فرما کر گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ سعادت ایسی سعادت ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہو، مگر
اپنی اپنی قسمت ہے۔ عاشقان رسول، عاشقان خدا، اللہ تعالیٰ ان کی حسرتوں کو پورا فرماتا ہے۔ جو لوگ حج نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے مختلف بہانوں سے ان کے لیے حج کا ثواب مقرر کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان شریف کے آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ لوگ لاکھوں روپے لگاتے ہیں اور ان کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے، اور معتکف 10 دن کے اندر 2 حجوں کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، حج کا ثواب حاصل کرنے کا آسان طریقہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو محبت اور ادب کی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے حج مبرور اور مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کو محبت اور ادب کی نگاہ سے دیکھے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 100 حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اور کبھی کبھی کسی نادار، کسی نہایت مستحق غریب کی امداد کرنے سے اللہ تعالیٰ کئی حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی نے حج کی تیاری کی اور حج کا زاد راہ اس نے تیار کیا، پیسے جمع کیے، گھر والوں کے لیے آنے تک خرچے کا اہتمام کیا، بڑی خوشی سے حج کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ابھی وہ جا ہی رہا تھا کہ کہیں راستے پہ جاتے ہوئے ایک خاتون کو اس نے دیکھا کہ وہ چھپتے چھپاتے ادھر ادھر دیکھتے چوروں کی طرح کہیں جا رہی تھی۔ ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ مائی کہاں جا رہی ہے، لہٰذا وہ نظریں بچا کر اس کے پیچھے ہو گئے۔ ایک مقام پر پہنچی، وہاں ایک مردار جانور پڑا ہوا تھا۔ اس نے جیب میں سے تھیلی نکالی، چھری نکالی، اس کا گوشت کاٹا اور کاٹ کر تھیلی میں ڈال کر جب وہ جانے لگی تو
اس آدمی نے کہا اے مائی خدا کے لیے یہ کیا کر رہی ہو، یہ تو مردار ہے۔ اس نے جواب میں روتے ہوئے کہا کہ مردار ہے، حرام ہے، لیکن میرے لیے حلال ہے۔ جب بھوک سے جان جاتی ہو تو پھر حرام چیز کھا کر اپنی جان کو بچانا یہ جائز ہوتا۔ میرے بچے بھوکے ہیں کئی دنوں سے، میں سید زادی ہوں، اور قوت لا یموت کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا کہ بجائے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے میں یہ مردار جانور کا گوشت لے جا کر اپنے بچوں کا پیٹ بھروں اور ان کی زندگی بچا لوں۔ تو اس آدمی نے کہا خدا کے لیے آپ پر ایسا وقت آ گیا ہے، آپ چلیں مجھے اپنا گھر بتائیں۔ گھر بتایا تو فوراً وہ گیا بازار سے راشن لا کر اسے گھر میں ڈال دیا، اور جتنا حج کا پیسہ تھا وہ تمام کا تمام لا کر اس مائی کے حوالے کر دیا، اور کہا کہ اس سال میری قسمت میں حج نہیں ہوگا، زندگی رہی تو پھر کروں گا، آپ یہ قبول کریں اور مجھ سے وعدہ کریں کہ جب بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑے خرچے کی تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہاری کفالت کرتا رہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے اس عمل کو ایسا قبول کیا کہ حج سے جو بھی آتا تھا وہ اس کو کہتے اے فلاں تمہیں حج مبارک۔ وہ کہتا میں نے حج نہیں کیا، تو وہ کہتا کہ میں نے تجھے حرم شریف میں دیکھا تھا طواف کرتے ہوئے، کوئی کہتا میں نے تمہیں میدان عرفات میں دیکھا ہے، کوئی کہتا میں نے مینا کے اندر دیکھا ہے۔ جتنے واقف لوگ حج پہ گئے تھے سب نے مبارکباد دی، تو آپ پریشان ہو گئے کہ میں نے حج نہیں کیا اور یہ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ رات کو سو گیا، خواب میں دیکھا سرکار دو عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو مخاطب کر کے کہا اے عبد الوہاب تجھے کتنے گواہوں کی ضرورت ہے کہ تو اس بات کو مان جائے کہ تو حاجی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے تو کوئی حج نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو نے حج نہیں کیا، لیکن حج کا جتنا پیسہ تھا وہ تو نے ایک مستحق سید زادی پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ عمل ایسا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری طرف سے تمہاری شکل کے اندر حج کیا ہے، اور وہ قیامت تک حج کرتا رہے گا، اور ثواب تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ تو اندازہ کریں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہایت ہی مستحق آدمی کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دل کو دل بدستاور کے حج اکبر است، کسی دکھی دل کے دل کو دکھ سے آزاد کرنا، دل کو حاصل کرنا، یہ حج اکبر ہے۔ اس لیے کہ انسان کا دکھی دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے۔
اللہ تعالی ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ منورہ نہیں جاتے وہ بدبخت ہیں، بلکہ لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی طرف بھی سفر کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ مدینہ منورہ اور گنبد خضرا کی طرف سفر کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ بدبختی ہے، حج کرے اور مدینہ منورہ کی زیارت نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی فقط جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ گناہگار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں، وہاں جا کر استغفار کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا پائیں گے۔ تو مکہ مکرمہ کی طرح ہمارے لیے مدینہ منورہ، مسجد نبوی اور گنبد خضرا یہ فضیلت کا مقام ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ افضل ہے کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے ماننے والے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مدینہ منورہ دنیا کے تمام شہروں سے افضل ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا محبوب رہتا ہے۔ مکہ مکرمہ بھی افضی افضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اس لیے فرمائی لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں وانت حل بہذا البلد، کہ آپ اس شہر پاک کے اندر جلوہ افروز ہیں۔ حضور کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو فضیلت ملی ہے، تو جہاں حضور کا روضہ ہو تو وہ کیوں نہیں افضل ہوگا۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جب حضور ہجرت کر رہے تھے تو بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو مجھے پسند تھا شہر مکہ مکرمہ وہ میں چھوڑ رہا ہوں، یا اللہ تو مجھے اس شہر کے اندر بسا جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مدینہ منورہ میں بسایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر سال کے اندر 1 مرتبہ حج ہوتا ہے، مگر مدینہ منورہ کے اندر دن میں 2 مرتبہ حج ہوتا ہے۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہتا ہے۔ نہ بیت اللہ شریف کا طواف ختم ہوتا ہے اور نہ حضور علیہ السلام کے مزار مبارک کی زیارت ختم ہوتی ہے، یہ ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا